السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پنکھے کو اس طرف کر دو، میرے کو ضرورت نہیں ہے پنکھے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دین کی باتیں توجہ سے سنی جاتی ہے، دھیان سے سنی جاتی ہیں، ادب سے سنی جاتی ہیں، طلب سے سنی جاتی ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر دین کی باتوں کو سنا جاتا ہے، تو دین کی باتیں دھیان سے سننے کی برکت سے، طلب سے سننے کی برکت سے، ادب سے سننے کی برکت سے اللہ پاک ہدایت کی بھی ضرور، عمل کی بھی ضرور توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا عمل، اچھا عمل یعنی اپنی مرضی کا عمل نہیں، بلکہ اللہ پاک جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اب انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔
دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اور ماں بہنیں یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اس سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے۔ اب دنیا کس کو کب چھوڑنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، دنیا سے ہم کب جائیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم دنیا کی زندگی کب چھوڑ دیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، او دنیا میں بسنے والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو، اللہ رب العالمین نے ماں بہنیں ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ یہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور یہ دنیا باقی ہے، یہ ایمان والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی مرد یا عورت موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی اللہ کی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر اللہ پاک اس وقت قیامت کو قائم فرما دیں گے، دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت نصیب فرمائی ہے، اسی دولت کی بدولت اللہ پاک نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے اور قائم رکھا ہے۔ لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، اتقوا اللہ، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اس لیے کہ ماں بہنیں، نہ ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے، ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے چاہا تو ہم آئے ہیں، اور نہ ہم جائیں گے اپنی مرضی سے، ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ اللہ جب بلائیں گے جب ہی ہم جائیں گے، نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہے،
تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی اس رب کی مرضی پر گزارنی چاہیے جس رب نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، بہت سے اللہ کے بندے بھی کھڑے ہوں گے، بہت سی اللہ کی بندیاں بھی کھڑی ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب بندوں سے بھی مانگیں گے اور بندیوں سے بھی مانگیں گے، اور اللہ پاک پوچھیں گے او میرے بندو، او میری بندیوں، بتاؤ تو صحیح میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی تھی، اور زندگی دینے کے بعد تمہیں زندگی کا مقصد بھی سمجھایا تھا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو تھی نہیں، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، شارٹ زندگی تمہیں کیوں دی گئی تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جائے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام کر لے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو حج کر لینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ تو میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا، اللہ پاک نے بہت خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا، اور کل قیامت میں زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ پاک ہم سے حساب لیں گے۔ بتاؤ میرے بندو، بتاؤ میری بندیوں، تم نے زندگی کہاں گزاری ہے، کس مشغلے میں گزاری ہے، تم نے زندگی کی کیا قدردانی کی ہے؟ اور ویسا نہیں ہے ماں بہنیں کہ ہم نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، ارے بہت سے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ نے چونکہ سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتی ہو، موبائل کا استعمال کرتی ہو، تو آپ نے یہ خبر سنی بھی ہوگی۔ اور یاد رکھو، موبائل کا استعمال بھی اللہ سے ڈر کر کرو۔ ارے دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ ہم چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے، یعنی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نیک ہوتے ہیں تو نیکی کے اثرات بھی بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرنا یہ گناہ کا کام ہے، گناہوں کے اثرات بھی بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ماں بہنیں میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ۔ اللہ اپنی بندیوں سے کہتے ہیں او میری بندی تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ ماں بہنوں، اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتی ہو، اپنی اولاد کو اپنی چاہت کے مطابق بنانا چاہتی ہو، اپنی زندگی میں چین سکون اپنی چاہت کا چاہتی ہو، اپنی زندگی میں راحت اپنی چاہت کی چاہتی ہو، تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی، احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہوئی، اور لندن کے لیے روانہ ہوئی اور کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ حادثے کا شکار ہو گئی، اور اس میں سوار
سوار ہونے والے تمام کے تمام لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ موت کب آ جائے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنی ذات کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے معاملے کو اللہ سے کلیئر کر لینا چاہیے۔ حقوق العباد کی کوتاہی بھی ہمارے سر پر نہ ہو، حقوق اللہ کی کوتاہی بھی ہمارے سر پر نہ ہو۔ پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، احساس بھی نہیں تھا کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جانا ہر کسی کو ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ جب ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ سفر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کے دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آخرت کا سفر جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہونے والی ہے، اس سفر کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اللہ آگے قرآن کریم میں فرماتے واتقوا اللہ، آخرت کے سفر کا سامان تو یہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو اور رب چاہی زندگی اختیار کر لو۔ ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ بلکہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اپنی زندگی کے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام، جب میں پانی پینے کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا۔ جس نے پوری زندگی تقوی میں گزاری ہو، جس نے پوری زندگی پرہیزگاری میں گزاری ہو، اس ہستی کا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کب دنیا سے چھوڑ کر چلے جانا ہو جاوے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی پلان رکھے ہوئے ہیں، ارے 2025 میں یہ کریں گے، 2026 میں یہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بات زبردست بیان فرمائی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تیاریاں کئی سالوں کی دماغ میں ہیں، 2025 میں یہ کریں گے، 2026 میں یہ کریں گے، 2027 میں یہ کریں گے، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، فکر عقبا کی کر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، ارے جوان ہو، جوان مرد بھی یہ سوچتے ہیں، جوان ہماری بہنیں بھی یہ سوچتی ہیں، ابھی تو جوانی ہے، جوانی میں جتنی بے پردگی کرنی ہے کر لو، جوانی میں جتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے کر لو، بڑھا پائے گا اللہ سے معافی مانگ لیں گے، بڑھا پائے گا توبہ کر لیں گے۔ او میری پیاری بہنوں، او میری پیاری ماؤں، پتہ نہیں موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کئی جوان بھی دنیا سے گئے ہیں، ارے جوانوں کی کیا بات کروں، کئی معصوم بچے بھی دنیا سے گئے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل،
کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، آج کی مجلس میں مجھے شارٹ میں 3 کام کروانے کی آپ کو نیت کروانی ہے۔ یہ 3 کام تمہاری زندگی میں ہیں، دنیا والے تمہیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے تمہیں بھلا کہے نہ کہے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی جس کو اللہ اچھا کہہ دے، دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ ماں بہنوں، نمازیں پڑھ لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، اور نماز کے بارے میں کل قیامت میں، کل مرنے کے بعد سب سے پہلے پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ماں بہنوں یاد رکھو، دن رات کے اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف اللہ پاک نے آپ سے 1.25 گھنٹہ مانگا ہے، اور 1.25 گھنٹہ اللہ کے سامنے جھکنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے صرف 1.25 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے، 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہو میرے بندو میری بندیوں میرے سامنے جھکو گے، تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ اور میرے سامنے نہیں جھکو گے یعنی نماز نہیں پڑھو گے۔ بہت سی بہنیں کہتی ہیں ہم تو جمعہ کو نماز پڑھتی ہیں، ہم تو رمضان میں نماز پڑھتی ہے، تو کیا اللہ کی بندیوں تم جمعہ کو کھاتی ہو؟ کیا اللہ کی بندیوں تم جمعہ کو پانی پیتی ہو؟ ارے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے جمعہ کو کیوں جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے روزانہ جھکنا چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ پاک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، پھر فلانے مولوی صاحب کا تعویذ، فلانے باپو صاحب کے پاس جانا پڑے گا، پتہ نہیں گھر میں جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں جنات کی پرابلم ہے۔ او اللہ کی بندی، کوئی جادو کی پرابلم نہیں ہے، کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے نہ جھکنے کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں زندگیوں کا چین سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو آج سے نیت کرو، نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ پاک روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھولتا چلا جائے گا، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، اگر تم نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، مجھ سے ڈرنے والے ہو، تو میں تمہیں وہاں سے روزی پہنچاؤں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی تم نے دل میں یہ خیال بھی تمہارے پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ روزی کہاں سے آ گئی ہے۔ ارے تمہارے معصوم بچوں سے تمہیں محبت ہے، تمہارا معصوم بچہ بھوکا رہے تمہیں برداشت ہوتا ہے؟ بالکل برداشت نہیں ہوتا، بلکہ ماں بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب ماں کے دل میں اللہ نے ایسی زبردست محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے 70 ماؤں سے، لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے، ارے 70 کروڑ ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، وہ ہمیں بھوکا پیاسا کیسے رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ضرور روزی پہنچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ ہم اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں الجھنوں میں آتے ہیں، تکلیفوں میں آتے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی، ہمارے گناہوں کی، کبھی بے پردگی ہے، کبھی اللہ کو ناراض کرنے میں جھوٹ بولنا ہے، کبھی لوگوں کی برائیاں کرنا ہے، کبھی لوگوں پر الزام لگانا ہے، کبھی تیری میری باتوں میں زندگی گزارنا ہے۔ اس کی وجہ سے زندگیوں میں پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ سے زندگیوں میں دکھ آتے ہیں، ورنہ اللہ پاک ہمیں دکھی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور شیطان مردود دنیا میں بھی ہمارا دشمن، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب موت آئے گی تو اس کی پوری یہ کوشش رہے گی کہ دنیا سے جانے والا انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ تو شیطان مردود کی آخری وقت تک یہ کوشش رہتی ہے، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو آخری وقت میں اس سے دور کر دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک شیطان کے حملے سے محفوظ رکھیں گے، آخری وقت میں بھی شیطان مردود کو دور کر دیں گے، اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو آج ایک کام کی یہ نیت کر لو کہ نماز کو آج سے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج دل میں نیت کر لو کہ آج کی ظہر سے ہماری زندگی بھر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، مجبوری کے ایام میں، ان ایام میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن جن ایام میں اللہ پاک نے نماز فرض فرمائی ہے نمازوں کو کبھی نہ چھوڑو. تم گھر میں نماز پڑھو گی تمہارے معصوم بچے تمہیں دیکھ کر نمازی بنیں گے, تمہاری بیٹیوں کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی, تمہارے بیٹوں کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی, اور تم نمازی نہیں ہوں گے تو پھر تمہاری اولاد کیسے نمازی بن سکتی ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک حکم دیا ہے 7 سال کی عمر بچے کی ہو جاوے اسے نماز پڑھنے کو کہو, 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو. تو پہلا کام ماں بہنوں نمازوں کا اہتمام. دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کما تدین تو دان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, برے عمل کا برا نتیجہ, جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے, کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے, کسی کو تکلیف پہنچانے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں, بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کا چین سکون چھین لیتے ہیں. ہاں, جسے ستایا ہے, جسے تکلیف پہنچائی ہے, جسے دکھ دیا ہے, جسے پریشان کیا ہے, اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے, لیکن ستانے والوں کو کبھی راحت ملتی نہیں ہے. ستانے والے کبھی چین کی نیند سو سکتے نہیں ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے, لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ. ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ, جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. عورت ہے تو اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے, او میری بندی, تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے, میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دیتے ہیں. کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں, لیکن تم رمضان کے مہینے میں معافی مانگ رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں, لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اور معافی مانگ رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں, لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا او میرے بندے, او میری بندی, میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا, کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی. بلکہ علماء نے لکھا ہے, حدیث شریف میں موجود ہے, گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی اللہ پاک وہ گناہ بھلوا دیتے ہیں. ہم نے زمین کے جس ٹکڑے پر وہ گناہ کیا وہ زمین ہمارے گناہ کو ریکارڈ کر لیتی ہے. جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے. ماں بہنیں اللہ پاک بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ, اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے, مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے. نمبر 1, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو, ماں باپ کو ناراض کیا ہو, ماں باپ کو رلایا ہو, وہ مرنے سے پہلے ضرور دنیا میں سزا بھگتتا ہے. اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا, اپنی بہنوں سے کہوں گا, کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ. ہمارے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اگر تمہیں ایسی موت دے, تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسی موت دے کہ دنیا سے جاتے ہوئے تم ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ, کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤ اور اچھی موت مرو, تمہارا خاتمہ اچھا ہو, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کا دل نہ توڑو, ماں باپ کو کبھی دکھی نہ کرو, ماں باپ کو کبھی رلاؤ نہیں. اس لیے میں بیٹیوں سے کہوں گا, بہنوں سے کہوں گا, ہمیشہ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ تمہاری ماں کو تمہاری وجہ سے نیچا نہ دیکھنا پڑے, تمہارے باپ کو تمہاری وجہ سے نیچا نہ دیکھنا پڑے. اس ماں باپ نے تمہارے لیے نہ جانے کیا سے کیا قربانیاں پیش کی ہے, نہ جانے کیا سے کیا تکلیفیں اٹھائی, وہ تمہیں نہیں معلوم ہوتا ہے, وہ تو جس نے اٹھائی وہی جانتے ہیں. تو فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھی کیا دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور سزا بھگتنی پڑتی ہے. اور نمبر 2, جس نے کسی پر ظلم کیا, ذاتی کی, ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے. ساس بہو پر ظلم کیا ہے, بہو نے ساس پر ظلم کیا ہے, ارے آپس میں رشتہ داروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے, تو ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں, ظالم کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا دیتے ہیں اللہ پاک. اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں
تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے ظالم کو چھڑوا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کے بھی ساتھ اچھا سلوک، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک، بھلے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جس کی بدولت اللہ رب العالمین ہماری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ماں بہنیں، تیسرا کام آپ کے لیے خاص طور پر کہوں گا، ماں بہنیں پردے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ دیکھو تم بہت قیمتی ہو، آپ لوگ سوچتی ہوگی ہمیں کیوں پردہ کرنے کو کہا؟ ارے اللہ کی بندیوں، تم قیمتی ہو، سونے چاندی کو کوئی آدمی کھلا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ لوکر میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی ہے، ہر ایک کی نظر اس پر نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ سونا چاندی ہماری نظروں میں بہت قیمتی ہے، تو جتنا سونا چاندی قیمتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نظر میں تم قیمتی ہو، اس لیے تمہیں پردہ کرنے کو کہا ہے۔ اور پردہ کرنا یہ کوئی مولویوں کا حکم نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، او میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو کہ پردے کا اہتمام کرے۔ تو ماں بہنیں پردے کا اہتمام کرو، اور چھٹی کے ایام اللہ پاک نے ہمیں دیے ہو، فرصت کے ایام دیے ہو، یہ فرصت بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان ایام کو فضول ضائع نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھومنا پھرنا جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹور میں اگر شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی گھومنے پھرنے جاتا ہے، شریعت نے اس کو فل اجازت دے رکھی ہے، لیکن تھوڑا بہت وقت اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق کیسے آ جاوے، ہماری زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے آ جاوے، اس کے لیے تھوڑی بہت فرصت کے وقت کی قدر کر لینی چاہیے، اور دین کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی دین ضرور سکھانا چاہیے۔ تمہارے بچے دین سیکھیں گے تو تمہارے فرما بردار ہوں گے، تمہارے حقوق کو ادا کریں گے۔ بہت سی مائیں کہتی ہیں، او مولانا میرا بیٹا چیک کرو نا کیا ہو گیا، پتہ نہیں چلتا ہے، ارے اب تو اس کی شادی ہو گئی تو اس کی بیڑی کا ہو گیا، ہمارا تو مانتا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کی بندی، تم نے اس کو کچھ پڑھایا نا؟ پڑھایا تو کچھ بھی نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس کبھی بھیجا ہی نہیں ہے، کبھی دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تم نے صرف دنیا کمانا مقصود رکھا ہو، تم نے صرف اس کی ایجوکیشن کی فکر کی ہو، تم نے اس کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کی ہو، انجینئر بنانے کی فکر کی ہو، وکیل بنانے کی فکر کی ہو، بزنس مین بنانے کی فکر کی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر بنانا اچھا نہیں ہے، وکیل بنانا اچھا نہیں ہے، انجینئر بنانا اچھا نہیں ہے، ارے یہ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دیندار ہونا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ جب تم اسے دین سکھاؤ گے تو وہ تمہارا بھی فرما بردار ہوگا، اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ اس لیے ماں بہنیں، میں آپ سے کہوں گا کہ فرصت کے وقت ملے ہو تو ان ایام کی قدر کر لینی چاہیے۔ پھر زندگی میں ایسے ایام بار بار ملتے نہیں ہیں، تو کبھی کبھی اللہ پاک میں چھٹیوں کا موقع دے، تمہارے بچوں کو بھی کہو، تمہارے گھر کے مردوں کو بھی کہو کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تھوڑی بہت جو محنت کر سکے کر لینی چاہیے۔ دین پر چلو گے تو اسی پر کامیابی ہے، اور دین پر نہیں چلو گے تو نہ دنیا کے اندر بھلائی نہ آخرت میں بھلائی۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔